اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور ہماری بات چل رہی تھی سورۃ البقرہ میں جو لوگ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی آیتوں کو، ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور پھر اس کی وضاحت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ ہم قبول کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 160 پر 1 میں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یقیناً جو لوگ کفر کیے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، جس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ سمجھیے کہ اس سے پہلے حق چھپانے والوں کی وعید ہوئی تھی کہ جنہوں نے حق کو چھپا دیا، ہدایت کو چھپا دیا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر تو کر لیا لیکن رجوع نہیں کیے، کفر تو کیا لیکن رجوع نہیں کیے، پھر سے اسلام میں نہیں آئے، توبہ نہیں کیے، بلکہ کفر کی حالت ہی میں مر گئے، کفر کی حالت ہی میں مر گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ لعنت رہتی ہے، یہ لعنت ہمیشہ رہتی ہے، اور ان کو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کے لیے، اور پھر ان کو ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی، ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی۔ تو بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جو آدمی اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جائے، اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جائے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک آدمی عیسائی تھا اور اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن وہ کیا کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنے کے لیے کہتے، وہ کچھ لکھ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تنبیہ کیا، تو پھر بھی وہی کام کرنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جو چاہو لکھو۔ اس کے بعد جو ہوا، کچھ دن کے بعد پھر سے وہ عیسائی بن گیا، پہلے عیسائی تھا پھر سے عیسائی بن گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اس آدمی کو دفنایا گیا، زمین نے اس کو پھر باہر نکال دیا، زمین قبول نہیں کی۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس طریقے سے قبر کھود کر کے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے دشمنی کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے پھر دوبارہ دفنایا، دوبارہ یہ ہوا، 3 بار اسی طریقے سے ہوا، بہت اندر کر کے گڈھا کھود کر کے ڈالے، لیکن پھر سے زمین اس کو اٹھا کر کے پھینک دی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بنتے ہیں، پھر تھوڑی سی باتوں میں یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی
کسی اور وجہ سے پھر وہ لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی پریشان ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے پھر عذاب ہی عذاب ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اچھا، یہ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ یاد رکھیے، کفر کا مطلب ہے الستر، من چھپا دینا، انکار کر دینا، چھپا دینا، انکار کر دینا، اور یہ جھٹلانے سے بھی ہوتا ہے اور تکبر کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کفر کی یہ بہت بڑی بڑی قسمیں دو ہیں، کفر بالتکذیب، کفر التکذیب اور کفر الاستکبار، کہ جھٹلانے کا کفر اور تکبر کا کفر۔ یہ جو ابلیس ہے اس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا نا، تکبر کرنے کی وجہ سے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کافروں میں سے ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، جبکہ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اسی طریقے سے جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، مکہ کے مشرکوں نے جھٹلا دیا کہ نہیں جھٹلا دیا؟ ایمان نہیں لائے۔ جھٹلانا بھی، نبیوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، جو بات اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جو کہا ہے، ان کو جھٹلا دینا، یہ کفر ہے۔ جھٹلا دینا یہ کفر ہے، اللہ رب العالمین کو جھٹلا دینا یہ سب کفر ہے۔ تو کبھی کبھی جھٹلانے سے کفر ہوتا ہے اور کبھی کبھی تکبر سے کفر ہوتا ہے۔ سب کچھ بندہ سمجھ رہا ہے لیکن پھر ایمان نہیں لایا، یہ بھی تکبر ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لایا ہے، ایمان ہی کی حالت میں ہماری موت آئے، اس وجہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب سوچئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تیرے دین میں مجھ کو ثابت قدم کر دے، تیرے دین میں مجھ کو ثابت قدم کر دے۔ اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اس طریقے سے ڈر رہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اور اسی کی توفیق سے وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک ہماری وہ سانسیں چلے تو اسلام ہی میں چلے۔ کیوں بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ اگر اسلام میں زندگی گزر گئی اور مرا تو کفر کرتے ہوئے مرا، اس کے پورے اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال پورے غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی کفر کرتا ہے اور پھر اسی کے حالت میں مر جاتا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ توبہ کر کے اسلام میں آ گیا اور پھر مر گیا تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ رحم کرے گا۔ لیکن جو آدمی کفر کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی رحم نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے آگے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچئے یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب ہلکا نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جانا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کوئی نظر کرم نہیں کرے گا، کوئی نظر کرم نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے عذاب کو ہلکا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف نہیں کیا۔ اتنا بے عزت ہے وہ آدمی، اتنا بے عزت وہ آدمی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم عذاب کو ہلکا کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے وہ مرنے کے بعد ہی سے اس کا معاملہ شروع ہو جائے گا،
آپ تفسیر ابن کثیر جب پڑھیں گے تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک قبرستان میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کافروں کو جب دفنایا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور پیشانی پر ہتھوڑا مارتے ہیں، پیشانی پر ہتھوڑا مارتے ہیں، ہتھوڑا، اور اس کی چیخ اور اس کے دھماکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، اور سننے کے بعد لعنت کرتے ہیں، سننے کے بعد لعنت کرتے ہیں۔ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے، مرنے کے بعد ہی، موت کے وقت ہی جب روح نکالی جاتی ہے اسی وقت سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ فرشتے اس کے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں، چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث روح نکل جلدی۔ اس طریقے سے وہیں سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن بڑا خطرناک اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یہاں اور ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہاں یہ بات ہے کہ جو آدمی کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گیا ان پر لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو کفر کے اندر مر گیا یقینی طور پر وہ لعنت کے حقدار ہے، لعنت کے حقدار ہے، لیکن جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کفر کی حالت میں مرا ہے کہ نہیں مرا ہے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور خصوصی طور پر مسلمان چاہے کتنوں بڑی غلطی کر دے، آپ لعنت نہیں کر سکتے ہیں کسی معین مسلمان کو، عام مسلمانوں کو، کسی بھی مسلمان کو، مسلمان ہے، کفر کی حالت میں موت نہیں ہوئی ہے، مسلمان ہے، اس کی لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن اعمال، خاص اعمال جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان اعمال کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، تو ان اعمال کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تو لعنت کا معاملہ کافروں پر جو ہے، اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ وہ اتنا گیا گزرا انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ایمان اور اسلام ہی پر چلتے ہوئے ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات اور جو بھی اس کے راستے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔